أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ محمد عفنان، علی عباس، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ تحسین فاطمہ خانم، رئیسہ زہرا، سمرین فاطمہ، آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا آپ. صاحب میں بطول پوجا رفتن. ہماری گفتگو کتاب سرف سادہ میں چل رہی تھی. کس چیز کے بارے میں؟ مصدر اصلی کے بارے میں بتایا تھا. اسم کی تقسیمات ہم نے شروع کی تھی اور مقدماتی باتوں میں بتایا تھا. اسم کی 6 تقسیمات کی طرف اشارہ کیا تھا. اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. ایک تقسیم کیا ہے اسم کی؟ اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. ایک تقسیم کیا بتائی تھی؟ اسم جامد ہوتا ہے یا مشتق. پھر ایک تقسیم اسم جی مذکر ہوتا ہے یا مؤنث. اسم یا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ. اسم معرب ہوتا ہے یا مبنی. اور ایک اور کیا تھا؟ متصرف بتا دیا، متصرف اور غیر متصرف. ٹھیک ہے جی. اسی میں ہم نے پہلی بات شروع کی تھی کہ اسم کی پہلی تقسیم جو یہاں پہ بیان کی وہ کیا اسم یا مصدر ہوتا ہے یا غیر مصدر. اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ مصدر ایک ایسا اسم ہے جو کسی کام یا حالت پہ دلالت کرے. حدث یا حالت پہ دلالت کرے. حدث یعنی کام یا حالت پہ دلالت کرے. ٹھیک ہے جی. اور غیر مصدر جو ایسا اسم ہے جو حدث یا کام پہ دلالت نہ کرے. حدث یا کام پہ دلالت نہ کرے. ٹھیک ہے. پھر بتایا تھا کہ مصدر کی کچھ قسمیں ہیں. ایک مصدر اصلی ہوتا ہے، ایک مصدر اصلی، مصدر میمی، مصدر صناعی. مصدر اصلی ہم سمرین فاطمہ پڑھ رہے تھے. مصدر اصلی ہم پڑھ رہے تھے صاحب بطول. مصدر اصلی بتایا تھا کہ 2 طرح کا، یا تو فعل ثلاثی مجرد کا ہے مصدر اصلی یا غیر ثلاثی مجرد کا. بتایا تھا غیر ثلاثی مجرد میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید. آپ جانتے ہیں کہ ثلاثی مزید فی کے جتنے بھی باب ہیں، فعل ثلاثی مزید فی یا رباعی مجرد یا رباعی مزید فی، ان کا مصدر اصلی معین ہے. مصدر اصلی مثلا باب افعال کا مصدر اصلی کیا ہے؟ افعل یفعل افعال. اکرم یکرم اکرام. اکرام ثلاثی مزید ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ اکرام. صرف ماضی ہے و ثلاثی مزید ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ تصریف. جی. ضاربہ کا کیا ہے؟ مضاربہ مصدر معین ہے. غیر ثلاثی مجرد جو افعال ہیں سمرین فاطمہ، ان کے مصدر اصلی معین ہے. لیکن جو فعل ثلاثی مجرد ہے جیسے نصرہ، فعل یفعل، جی فعل یفعل، فعل یفعل، یفعل، ان کا وزن معین نہیں. کبھی کبھی آپ کو فعال کے وزن پہ مل جائے گا جیسے فرح، کبھی فعول کے وزن پہ مل جائے گا جیسے جلوس. الگ الگ. لیکن اس کے کچھ غالبی اندازے ہیں، کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ اس وزن پہ آئے گا مثلا. تو ہم نے اس میں سے کچھ چیزیں پڑھنی. پہلا یہ تھا کہ اگر فعال لازم ہے تو اس کا مصدر فعول کے وزن پہ آتا ہے غالباً. جیسے جالسا لازم ہے اس کا مصدر جلوس آتا ہے. یا فاعلا اگر لازم ہے تو اس کا مصدر غالباً فعل کے وزن پہ آتا ہے، جیسے فرحہ کا فرح. پھر بتایا فعولا فعل، فعولا کے وزن پہ اگر فعل ہے وہ ہوتا ہی لازم ہے فعولا کے وزن پہ، پہلے بھی بتایا تھا. اگر فعولا ہے کے وزن پہ ہے تو اس کا مصدر یا تو فعولتن کے وزن پہ آئے گا جیسے سہولتن، یا بولیے فعالتن کے وزن پہ آئے گا جیسے فصاحتن، یا فعال کے وزن پہ آئے گا جیسے کرم، کروما کا کرم. پھر یہ کہا تھا فعالا اور فعلا، اگر یہ تو لازم کی بات ہے، لیکن اگر فعالا اور فعلا متعدی ہوں تو دونوں کا مصدر اکثر فعل کے وزن پہ آئے گا جیسے کسب کا کسب، فعل کسب. پھر بتایا تھا ثلاثی مجرد. اب بات چل رہی ہے مطلقاً. مطلقاً یعنی چاہے لازم ہو، چاہے متعدی ہو، چاہے فعالا کے وزن پہ ہو، چاہے فعلا کے وزن پہ ہو، ہے نہیں کسی بھی وزن پہ ہو، اگر وہ بیماری پہ دلالت کرے درد پر تو اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے جیسے، یا فعیل کے وزن پہ جیسے زکامہ کا زکام،
سہلا کا سعال، سعلا سینے کے درد کو سعلا عین سے سعلا اس کا آتا ہے سعال. پھر بتایا تھا اگر فعل ثلاثی مجرد بولی آواز پہ دلالت کرے تو فعال کے وزن پہ یا فعیل کے وزن پہ، فعال کے وزن پہ یا نہ، وہ میں نے غلط کہہ دیا پیچھے. اگر درد یا مرض پہ دلالت کرے تو فعال کے وزن پہ آئے گا سعال فعال. لیکن اگر آواز پہ دلالت کرے تو پھر فعال یا فعیل کے وزن پہ آئے گا. جیسے سراخا سے سوراخ، سواد سے سوراخ، اور سہالہ سے سہیل آواز. لیکن اگر مخالفت پہ دلالت کر رہا ہے فعل سمرین فاطمہ، کوئی فعل ایسا ہے چاہے وہ فعالہ کے وزن پہ ہو، چاہے فعیلہ کے ثلاثی مجرد، چاہے فعولہ کے، اگر وہ مخالفت پہ دلالت کر رہا ہے، انکار پہ دلالت کر رہا ہے، تو پھر اس کا مصدر فعال کے وزن پہ آتا ہے. جیسے ابا کا ابا آتا ہے انکار کرنا. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے لکھ لیا تھا. 8واں مقام ہم پڑھ رہے ہیں کہ اگر فعل ثلاثی مجرد 8واں لکھیے. 7 تک ہم نے لکھ لیا تھا نا جی؟ ہیلو جی آغا 7 تک. جی آئیے. اگر پہلے ثلاثی مجرد حرفے یا صنعت پہ دلالت کرے، حرفہ نہیں پیشہ، آخری لائن کیا لکھی تھی نمبر 7 پہ، کہاں سے شروع کیا تھا بولیے؟ اور اگر بھی بات چلے، اور اگر اس لیے لکھ رہا ہوں تو پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. نمبر 5 سے پہلے ثلاثی مجرد. نمبر 5 دیکھیے، چاہے مطلقاً چاہے لازم ہو چاہے متعدی، چاہے فعالہ کے وزن کو، چاہے فاعلہ چاہے فعولہ، اگر یہ ہو تو یہ ہوگا. اور اگر نیچے لکھنا ہے، اور اگر پہلے ثلاثی مجرد، اور اگر فعل ثلاثی مجرد بولیے حرف پیشے پر، کس پر؟ پیشے پر. پیشہ پیشہ صنعت، ایک ہی بات ہے، پیشہ صنعت یا حکومت، یا حکومت، یا تو پیشے پہ یا حکومت پر. صنعت پہ یا حکومت پہ. جی جی عمارت، الف سے عمارت، حکومت یا حکومت. ٹھیک ہے، حکومت پر دلالت کرے اگر فعل ثلاثی مجرد پیشے پر یعنی کسی کام پر، یا صنعت کاریگری پر، یا تو پیشے پر، ایک ہی بات ہے پیشہ اور صنعت، یا تو پیشے یا صنعت پہ دلالت کر رہا ہو، چاہے حکومت پر دلالت کر رہا ہو، تو اس کا مطلب فعال کس وزن پہ آتا ہے؟ فعالت. تو اس کا مصدر سمرین فاطمہ باقی نیچے لے لیجیے لکھا ہوا، تو اس کا مصدر فعالتن. کیا؟ فعالتن. فعال. وزن پر فعالتن، فعالتن. ٹھیک ہے، فعالتن. جیسے مثال کے طور پر تجارہ، تجارت میں دلالت کرتا ہے نہیں، تجارہ، اس کا مطلب کیا آئے گا؟ فعالتن تجارتن، تجارہ سے تجارتن. حاقہ، حاقہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے سلنے کو کہتے ہیں، پیشہ ہے نہیں ہے، فعل ہے حاقہ. اس کا مطلب کیا آئے گا؟ احاطہ. حیاتن.
کپڑے سلنے کو پیشے کو کیا کہتے ہیں؟ فیالتن، فیالتن، ٹھیک ہے. اب یا تو اس پہ دلالت کرے یا حکومت پر، عمارت و حکومت پر. مثلا ہمارا حکم دینے کے معنی میں ہے نہیں، ہمارا حکم دینے کے معنی میں ہے نہیں. اس کا مصدر کیا آئے گا؟ عمارتن، عمارتن، ٹھیک ہے، عمارتن. یا مثال کے طور پر ولیہ، ولایت سے ہے نا، ولایت بھی ایک طرح کی حکومت ہے. اس کا کیا آئے گا؟ فعالتن، ولایتن. سمجھ میں آیا نہیں؟ اب آپ نے دیکھا کہیں پہ فعالہ اگر لازم تھا تو فعول کے مصدر ثلاثی مجرد کا مصدر کتنے وزن پہ آپ پڑھ چکے؟ فعول بھی پڑھ چکے، جیسے جلوس. فعل جیسے فرح، جی فعال کے وزن پہ بھی آتا ہے. اور فعولتن جیسے سہولتن، فعالتن جیسے فصاحتن. فعل تو آ چکا، ٹھیک ہے. اب فعالتن کتنے وزن ہو گئے فعل ثلاثی مجرد کے؟ بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے کہ وہ فعل دلالت کس معنی پہ کر رہا ہے. صحیح ہے نہیں؟ ایسے یاد کیجیے گا کہ فعل ثلاثی مجرد اگر پیشے پہ دلالت کر رہا ہے تو بھی، اگر یا حکومت پہ دلالت کر رہا ہے تو بھی، تجارت، پیشہ، پیشہ صنعت پہ یا حکومت پہ دلالت کرے تو پھر اس کا مصدر فعالتن کے وزن پہ آتا ہے، تجارت. نمبر 8 آئیے نمبر 9 پہ. نمبر، اور اگر اس پر رنگ پر، سمرین فاطمہ، اگر پہلے ثلاثی مجرد رنگ پر، دیکھیے غیر ثلاثی مجرد تو سمپل ہے، اس کا سب کا مصدر اصلی معین ہے وزن کا، لیکن اگر غیر ثلاثی مجرد کا معین اگر رنگ پر دلالت کرے تو اس کا مصدر کون بتائے گا؟ فعلتن کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پر؟ فعلتن، جی فعلتن. جیسے اس کا مصدر فعلتن کے وزن پر آتا ہے. فعلتن جیسے حمورا، پہلے ماضی ہے، حمورا وہ سرخ ہوا ہے نہیں، وہ عمرتن، اس کا مطلب فعلتن کے وزن پہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا عمرتن، عمرتن، عمرتن جی. عمرہ معافی مشرقیہ ہے عمرتن. جی بس. اور اگر سیر، سیر و انتقال پر دلالت کرے، سیر و انتقال یعنی اردو والا انتقال یعنی منتقل ہونا، سیر ایک جگہ سے ادھر جانا، سیر کرنے پکنک کے لیے ادھر سے ادھر منتقل ہونا. اور اگر سیر و انتقال پر دلالت کرے تو اس کا مصدر جی فعیل کے وزن پہ آتا ہے. کس وزن پر؟ فعیل. اب آپ بتائیے راحلہ، رحلت کیا ہے؟ راحلہ اس نے رحلت کی، یعنی راحلہ بتائیے سیر و انتقال کے معنی میں نہیں، تو اس کا مصدر کس وزن پہ آئے گا؟
تو اس کا مصدر فعیل، فعیل جیسے راحالہ، راحالہ سے کیا ہوگا؟ سب قائم رحیل. رحيل اشاعت فاطمہ میں رضوی او مدان بابا تمرین فاطمہ نشاط فاطمہ. دیکھا اگر سیر و انتقال کا بھی رحالہ سیر و انتقال کی دلالت کر رہا ہے نا، ادھر سے ادھر کوچ کرنا، تو اس کا مطلب فعیل کے وزن پہ آئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور اگر اضطراب، کیا اضطراب اور انقلاب، اضطراب و انقلاب، منقلب ہونا، منقلب ہونا، اضطراب و انقلاب یعنی منقلب ہونا. دلالت کون دلالت کرے؟ فعل ثلاثی مجرد اگر اضطراب و انقلاب پر دلالت کرے تو اس کا مصدر فعلان، کیا فعلان. آتا ہے جیسے جیسے ہاں جالا میں پہلے جاوالا، جاوالا سے واو الف سے بدل گئی جاوالان، جاوالان. ٹھیک ہے جاوالان، فعلان جاوالان. جیسا غلا، غلا غلایا تھا پانی کھولنا ہے نہیں، اسی سے آتا ہے غلیان، غلیان. ٹھیک ہے. لکھا مٹا دوں تو غالباً فعل ثلاثی مجرد انہی اوزان پہ آتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ اور وزن ہیں جن کا کوئی ضابطہ نہیں ہے. ان کے علاوہ ان کا تو ضابطہ ہے کیا، یعنی اندازہ ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو اس وزن پہ، جیسے رنگ پہ دلالت کرے تو فعلۃ کے وزن پہ آئے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن کچھ ایسے جن کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، کبھی کبھی آپ کو فعل کے وزن پہ مل جائے گا شرب ہے، کبھی فعل کے وزن پہ مل جائے گا جیسے حفظ، کبھی فاعل جیسے کذب، کبھی فعال جیسے سحر، کبھی فعال جیسے فعلا جیسے ہدا، کبھی فاعلۃ جیسے رحمۃ. بہت الگ الگ ہیں، لیکن یہ وہ ہیں جن کا ضابطہ ہے وہ ان وزن پہ آتے ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ لکھ لیا بتا دوں اسکرین شاٹ لیا جی. سائمین اشاعت فاطمہ سمرین فاطمہ جی خانم تحصیل فاطمہ رئیس خانوم. جی آگا بیٹا تو دیکھ لیجئے گا صحیح سے اچھے سے اور اندازے یاد کر لیجئے گا کہ اگر اس وزن پہ ہو تو اس وزن پہ، یعنی اگر اس پہ دلالت کرے تو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ موفق و مؤید باشید.